کیوں نہ آج آپ کو میں ایسی خوراکوں کے بارے میں بتا دوں کہ اگر وہ آپ اپنی خوراک میں شامل کر لیں تو آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، یعنی 10 سے زیادہ فوائد میں انگلیوں پر ان خوراکوں کے آپ کو گنوا سکتا ہوں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے گی، آپ کی سکن اچھی رہے گی، آپ کی بصارت، آپ کی سماعت، آپ کی یاداشت، اور پھر نیچے آتے جائیں اسی طرح آپ کی سکن، پھر نیچے آتے جائیں جی آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم، آپ کا شوگر، آپ کا بلڈ پریشر، پھر جناب آپ کا جگر، پھر آتے ہیں اپنے گردوں کی طرف، اپنے بون ہیلتھ اور جو جوائنٹ ہیلتھ ہیں وہ ساری چیزیں. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ اگنور کرتے ہیں. یہ ایسی خوراکیں ہیں جو کہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے کہ ان کا اگر آپ استعمال کریں گے تو اس سے جو ہے تو ملٹی سسٹم جو ایک وہ ہے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے. یعنی آپ کو ہاضمہ بہتر رہے گا، آپ کا شوگر، بلڈ پریشر، یہ ساری چیزیں بہتر رہیں گی. اور خصوصاً پھر وہ افراد جو کہ وزن میں کمی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو پھر خوشخبری ہے کہ وزن میں کمی کس طرح لانی ہے. تو جناب سب سے پہلے آتے ہیں اوٹس پر، جو یا مختلف قسم کی ایسی چیزیں کہ جس میں کاربوہائیڈریٹس بہت کم پائے جائے. تو اگر اس کا استعمال آپ کریں تو اس سے آپ کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ کو فائبر ملتا ہے ان چیزوں کا، تو آپ ہاضمہ آپ کا بہترین رہتا ہے، قبض آپ کو نہیں ہوتا. اس فائبر کے ساتھ اس میں مختلف قسم کی نیوٹریشنل ویلیوز ہیں جن میں منرلز، ملٹی وائٹامنز اور مختلف ٹریس ایلیمنٹس پائی جاتی ہیں جو کہ آپ کے ہر سسٹم پر، یعنی اگر زنک کا ذکر کیا جائے، کاپر کا ذکر کیا جائے، میگنیشیم کا ذکر کیا جائے، تو کون سا آپ کا ایسا آرگن ہے جہاں پر یہ نہیں پائے جاتے؟ چھوٹی سی چھوٹی شریان سے لے کر بڑی سے بڑی بون تک آپ کی باڈی میں یہ ٹریس ایلیمنٹس ہر جگہ پہ پائی جاتی ہیں. تو اگر آپ ایسی چیزوں کا استعمال کریں کہ جن میں یہ ٹریس ایلیمنٹس اور یہ چیزیں پائی جائیں تو یقینی طور پر جو چھوٹی سی چھوٹی شریان ہے اس سے لے کے بڑی سے بڑی بون تک آپ کو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. آپ کے نروز، آپ کی جو شریانیں ہیں، آپ کی جو بونز، ہیلتھ اینڈ ایوری تھنگ، ہر ایک چیز جو ہے وہ اس کے ساتھ یقینی طور پر بہتر رہتی ہے. پھر جناب آ جاتی ہے گارلک. لہسن ہر گھر میں ہوتا ہے، ادرک ہر گھر میں ہوتا ہے. تو اگر ان چیزوں کا آپ استعمال کریں، وزن نہیں بڑھتا، شوگر نہیں بڑھتا، بلڈ پریشر نہیں بڑھتا، یہ ساری چیزیں کنٹرول رہتی ہیں. جس طرح میں نے جو کا ذکر کیا اس کا اگر آپ استعمال کریں. پھر جناب اب بات آ جاتی ہے ایسی چیز کی جو کہ تقریباً ہر ایک بندے کی فیورٹ ہوتی ہے، بچوں کی، بڑوں کی، سب کی فیورٹ ہوتی ہے، وہ ہے دہی. دہی کا استعمال اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو بے تحاشا فوائد ملتے ہیں اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے. اس میں پری بایوٹکس، پرو بایوٹکس، ایون اینٹی بایوٹکس بھی، کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے گٹ بیکٹیریا جو ہے، جو فرینڈلی بیکٹیریا ہے، وہ بڑھتا ہے اس کے ساتھ، اور جو نیگیٹو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ اکثر اس کے ساتھ ختم ہوتا ہے. تو اس میں یہ ساری ایکٹیویٹیز پائی جاتی ہیں. پھر اس میں کیلشیم، وائٹامن ڈی، وائٹامن اے اور مختلف قسم کے جو اور وائٹامنز ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو اس سے آپ کو یقینی طور پر بے تحاشا فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو دہی کو ہلکا نہ لیں، دہی کا استعمال جو ہے اپنی خوراکوں میں ضرور کیا کریں. اس سے آپ کی روزمرہ خوراک جو ہے، دہی کا آپ اس کو میٹھی لسی میں تبدیل کر کے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کی چٹنی، اس کا رائتا بنا کے کر سکتے ہیں. دہی کے علاوہ جناب پھر بات آ جاتی ہے کہ کبھی کبھار جو ہے، یعنی موسم بھی چینج ہوگا انشاءاللہ، جب سردی آئے گی، ڈرائی فروٹس، لیگیومز اور یہ چیزیں جو ہیں، یعنی آپ اگر بینز وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا ایون جو ڈرائی فروٹس ہوتی ہیں، مونگ پھلی ہو گئی، چنے وغیرہ ہو گئے، ان چیزوں کا آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے ویٹ ریڈکشن کے لیے بہترین ہے، آپ کا وزن نہیں بڑھتا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کا بلڈ پریشر مینٹین رکھنے کے لیے اور آپ کے کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے یہ بہترین چیزیں ہیں. پھر جناب عادت ڈالیں خود کو کہ ضرور دن میں ایک دفعہ آپ ہری سبزیاں کھایا کریں. کہ اگر ایک ٹائم آپ چاول وغیرہ کھاتے ہیں یا دالیں کھاتے ہیں یا گوشت وغیرہ کھا لیتے ہیں، ایک ٹائم دن میں ایک کھانا ضرور اپنا جو ہے وہ سبزیوں پر مشتمل رکھیں کہ آپ کو ہری سبزیاں، فریش ویجیٹیبلز یہ ملتی رہیں. تو اس کے ساتھ یقینی طور پر بے تحاشا فوائد ہیں. سر کے بال سے لے کر آپ کے انگلیوں کے ناخنوں تک آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے. فریش خون بن کے آتا ہے، ہاضمہ بہتر رہتا ہے، اور ہر طریقے کی جو اس میں منرلز، وائٹامنز اور سب چیزیں وہ اویلیبل ہوتی ہیں، سبزیوں سے آپ کو مل جاتی ہیں، خصوصاً ہری سبزیوں سے. سلاد وغیرہ کا استعمال زیادہ کیجیے. فروٹس کا استعمال جو ہے بالکل اپنی بھی عادت ڈالیے، اپنے بچوں کو بھی عادت ڈالیے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں، فروٹ چونکہ مہنگا ہوتا ہے لیکن جو افورڈ کر سکتے ہیں بالکل اپنے آپ پر خرچ کیجیے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مزے بھی اٹھاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صحت بہتر رہتی ہے. آپ اگر فروٹس پر پیسے خرچ کریں گے، فروٹس کھائیں گے، تو آپ کے یہ پیسے جو ہیں دوائیوں سے بچ جائیں گے. فروٹس اگر آپ نہیں کھائیں گے، یہی آپ کے پیسے جو آپ نے بچت کیے ہیں فروٹ سے، یہ آپ کی دوائیوں پر لگ جانے ہیں. آپ نے پھر دوائیاں استعمال کرنی ہیں، آپ پھر بیمار زیادہ ہوں گے. تو اگر آپ ڈائٹ کو بیلنس رکھتے ہیں، یہ بیلنس ڈائٹ جو ہے آپ کی صحت کی محافظ ہے، آپ کی صحت کو بہتر رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ
اس میں جو ہے تو آپ اگر یہ سوچیں گے کہ میں اگر چکن پہ پیسے خرچ کرتا ہوں، گوشت پہ پیسے خرچ کرتا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، تو بھائی اگر آپ ان چیزوں پر خرچ کریں گے تو آپ کی بچت جو ہے دوائیوں سے ہو جائے گی. آپ دوائیاں استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ دوائیاں جو ہیں ان چیزوں سے، سبزیوں سے، پھلوں سے، پھر دوائیاں یقینی طور پر مہنگی ہیں. تو کوشش کیجئے کہ دوائیوں کے بغیر آپ صحت مند زندگی گزار سکیں. خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.